رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ امام حسین مدینہ منورہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلا میں کیوں آئے تھے؟ تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ سجدہ کرنے آئے تھے۔ تو آپ سوال کریں گے کہ مولانا مدینہ پاک میں سجدے کی بڑی شان ہے، کعبہ میں سجدے کی بڑی شان ہے، وہاں کر لیتے؟ تو میں کہوں گا کہ سجدے میں فرق ہے۔ مدینے کا سجدہ سبحان اللہ، کعبے کا سجدہ سبحان اللہ، لیکن کربلا کا سجدہ اللہ اللہ۔ اور جو سجدے امام حسین نے مدینہ منورہ میں کیے وہ بے مثال تو تھے، لیکن وہ مدینے کے باشندے کے سجدے تھے۔ امام حسین نے جو سجدہ خانہ کعبہ میں کیے وہ بھی بڑی شان والے تھے، لیکن وہ حرم کعبہ کے وارث کے سجدے تھے۔ کوئی ایسا سجدہ ہونا چاہیے تھا جو کسی لاوارث کا سجدہ ہو، جو کسی لٹے ہوئے کا سجدہ ہو، جو کسی مہاجر کا سجدہ ہو، جو کسی مسافر کا سجدہ ہو۔ کربلا میں ضرورت تھی ایسے سجدے کی، کسی یتیم کا سجدہ ہو، جو کسی مسکین کا سجدہ ہو، جو کسی بھوکے کا سجدہ ہو، جو کسی پیاسے کا سجدہ ہو۔ اے حسین تیرے سجدوں کو ہمارا سلام ہو، اے حسین تیرے سجدے کو ہمارا سلام ہو۔ تیرا ہر سجدہ قابل احترام ہے، لیکن تیرے سجدہ کربلا کے سجدے کا کیا کہنا؟ فرمایا تو چاہتا تھا کہ میں خدا کو اس حال میں بھی سجدہ کروں، نہ در میرا ہو، نہ گھر میرا ہو، نہ مکان میرا ہو، نہ مصلی ہو، نہ وضو کے لیے پانی ملے۔ تو حضرات محترم ایک بات کہنے لگا ہوں، کیا ایسے سجدے کی حسین کو ضرورت تھی؟ کیا ایسے سجدے کی حسین کی ضرورت تھی؟ نہیں، سجدہ کرنے والے تو بڑے ہیں، مگر ایسے سجدے کی خدا کو چاہت تھی۔ خدا چاہتا تھا کہ کوئی مجھے ایسا سجدہ کرے کہ میں خدا ہو کر یہ کہہ دوں کہ سبھی نے سجدے کیے مگر تیرا عجب انداز ہے، سبھی نے سجدے کیے مگر تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو حضرات محترم میں بھی سجدہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ خدا ہم غریبوں کے سجدے کو قبول کرے، مگر ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا کون سا سجدہ قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ مگر حسین نے سجدہ بعد میں کیا، قبولیت کی صدا پہلے آگے۔ سجدہ ہو تو ایسا ہو۔ حضرات محترم امام حسین کی بات کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا تھا وہ تنہا امام حسین کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ سیدہ فاطمہ کا سجدہ تھا، وہ سجدہ حضرت جعفر طیار کا سجدہ تھا، وہ سجدہ علی مرتضیٰ کا سجدہ تھا، وہ سجدہ نبی پاک کا سجدہ تھا۔ جب یہ سارے سجدے کربلا میں مل گئے تو حسین کا سجدہ بنا۔ داستان عشق جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان عشق جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہی رہ کر رہ گیا۔ تو حضرات محترم آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ حسین کا سجدہ کیا نبی کا سجدہ تھا؟ وہ حسین کا سجدہ کیا علی کا سجدہ تھا؟ کیا وہ جعفر طیار کا سجدہ تھا؟ کیا فاطمہ الزہرا کا سجدہ تھا؟ یہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہے، یہ جوش عقیدت ہے، یہ حقیقت نہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ خدا کے بندو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے رب محمد کی قسم ہے، کہتا ہوں وہی بات جسے میں حق سمجھتا ہوں، اور میں دلیل کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ حسین کا سجدہ تنہا حسین کا سجدہ نہیں تھا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین میدان کربلا کی جانب نکلے تھے تو بھائی، بھتیجے، بھانجے، بچے، احباب، عوام، انصار، ساتھی، صحابی، تابعی، عالم، حافظ، قاری، درجہ بدرجہ آپ کے قدموں میں شہادتیں پاتے رہے، اور ہم
اہل سنت و جماعت کی ایک کتاب ہے الحیات الحنفی، اہل سنت و جماعت کی معتبر تاریخ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین تنہا رہ گئے، آپ کربلا میں جانے کی تیاری کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن زینب، مجھے نانا پاک کا امامہ دو، میں اپنے سر پہ رکھوں، مجھے ماں فاطمہ کی چادر دو، میں اپنے کمر پر باندھوں، جعفر طیار کی زیرہ دوں، میں اپنے سینے پہ رکھوں، بابا علی کی ذوالفقار دو، اس کو میں ہاتھ میں پکڑوں۔ اور جب امام حسین کربلا سے نکلے تھے تو تاریخ کے یہ الفاظ ہیں بوجہ رسول اللہ وبامامۃ رسول اللہ، وہ امامہ بھی رسول اللہ کا تھا اور وہ چہرہ بھی مصطفیٰ کا تو وہ امامہ بھی مصطفیٰ کا تھا، وہ چہرہ بھی مصطفیٰ جیسا تھا، جسے دیکھ کر ایک بار تو لشکر یزید گھبرا گیا اور پکار کر کہا کہ اے یزیدیوں بچ جاؤ، اب تو مدینے سے حسین کا نانا بھی آ گیا ہے۔ ایسا روح چڑھا تھا امام حسین پر کہ کربلا میں جب سجدہ کیا تو انداز کچھ یوں تھا کہ نانا مصطفیٰ کا امامہ پہن کر، جعفر طیار کی زیرہ پہن کر، فاطمہ کی چادر کا پٹا کمر پر باندھ کر، علی کی تلوار ہاتھ میں لے کر، یہ ساری چیزیں اس لیے تھی کہ یہ سجدہ صرف حسین کا سجدہ نہ ہو بلکہ یہ علی کا بھی سجدہ ہو، یہ جعفر طیار کا بھی سجدہ ہو، یہ فاطمہ الزہرا کا بھی سجدہ ہو، یہ مصطفیٰ کا بھی سجدہ ہو۔ اے حسین تیرے سجدے کو ہمارا سلام ہو، تیرا سجدہ سیدہ فاطمہ کا سجدہ تھا، اس لیے کہ تجھے سجدہ کرنے کا طریقہ ماں فاطمہ نے سکھایا اور تجھے سجدہ کرنے کا طریقہ بابا علی نے سکھایا، اور مصطفیٰ نے تو تجھے سجدے میں اپنے کاندھوں پر اٹھا دیا۔ حضرات محترم، یہ سب حسین کے سجدے کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ حسین کا آخری سجدہ جو کربلا میں ہوگا وہ سجدہ ابدیت کی معراج ہوگا، اس لیے ہم بھی اس حصہ میں اپنا حصہ ڈال لیں، اس سجدے میں اپنا حصہ ہم بھی ڈال لیں۔ تو حضرات محترم، اس سجدے میں مولا علی نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اس طرح کی مدینہ میں نماز پڑھ کے اور حسین کو مصلی پر کھڑا کر کے کہا کہ حسین میری دیکھا دیکھی تم بھی سجدہ کرو، تاکہ جب کربلا کا سجدہ کرو تو اس میں میری تعلیم بھی شامل ہو جائے، اور اے سیدہ فاطمہ تیری عظمت کو ہمارا سلام ہو۔ کون فاطمہ؟ نبی کے ہیں دل کا ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، نبی کے ہیں دل کا ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے ہے گھر کی عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، اور پالا بھی اس طرح کہ کبھی قرآن کی لوریاں سنائی، کبھی سجدے کی لذتیں سکھائی۔ حسین مصلی پر ہے اور سیدہ فاطمہ اس کو سجدہ کا طریقہ سکھا رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے حسین کو سجدہ سکھایا۔ کیسا سجدہ؟ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک رات ہے اور سیدہ فاطمہ کی مقدس ذات ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر سیدہ فاطمہ نے اپنے خدا کو سجدہ کیا۔ کبھی گرمی کی راتیں، کبھی سردی کی راتیں، سیدہ کے سجدے ہر رات کو ہوتے رہے، لیکن ایک رات ایسی آئی حسین کو مصلی کے پاس بٹھایا ہوا ہے، سیدہ سجدہ کر رہی ہے اور سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ جب اذان سنی تو سیدہ فاطمہ نے سجدے میں عرض کیا کہ یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں اور میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، جب سجدہ سکھانے والی ماں ایسی ہو تو بیٹا کیسا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا، یہ دستور ہے کہ ماں نیک ہوگی تو بیٹا نیک ہوگا، ماں پارسا ہوگی تو بیٹا پارسا ہوگا، ماں عابدہ ہوگی تو بیٹا عابد ہوگا، ماں زاہدہ ہوگی تو بیٹا زاہد ہوگا، ماں ساجدہ ہوگی تو بیٹا ساجد ہوگا، ماں عالمہ ہوگی تو بیٹا عالم ہوگا، ماں بزدل ہوگی تو بیٹا ڈرپوک ہوگا، ماں متقی ہوگی تو بیٹا پرہیزگار ہوگا، ماں بہادر ہوگی تو بیٹا دلیر ہوگا، ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹا حسین۔ تو حضرات محترم، حسین کو ماں نے سجدے کا طریقہ سکھایا، حسین کو
سیدہ فاطمہ نے قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا. سیدہ نے قرآن کریم پڑھایا دودھ پلا کر. حسین نے قرآن سنایا نیزے کی نوک پر جا کر. اگر فاطمہ نے قرآن پڑھ کے دودھ نہ پلایا ہوتا، اگر فاطمہ نے قرآن پڑھ کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن نہ سنایا ہوتا. تو حضرات محترم، اللہ حسین کو کربلا میں سجدہ کرنے کا طریقہ نانا مصطفیٰ نے بھی سکھایا، اور اس طرح سکھایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں امامت کرا رہے ہیں. صحابہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر ہے، سر سجدے میں ہے. حسین حجرے سے نکلے اور حسین دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قریب آ کے آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتا ہے. مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور امام الانبیاء سجدے میں ہے. حضور نے سوچا کہ اگر میں اٹھوں، پھر خیال آیا کہ حسین گر جائے گا. پھر سوچا اگر آج میں اس کو گرا دیا تو کہیں کل کربلا میں میرا اسلام نہ گر جائے. آج میں اس کو اٹھاتا ہوں تاکہ کل کربلا میں گرتے ہوئے اسلام کو یہ سہارا دے. سجدہ لمبا ہو گیا. جب حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھایا. نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے کچھ نہیں کہا اور حجرہ فاطمہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، آئندہ ذرا خیال رکھنا، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حسین کو حجرے میں رکھا کرو. آج اس نے میرے ساتھ ایک عجب کام کیا ہے کہ میرا سجدہ ہی لمبا کر دیا. حسین دروازے کے اندر آئے، سنا کہ نانا جان میری ماں سے میری شکایت کر رہے ہیں. پھر حسین نے بدزبان حال کہا کہ نانا، آپ نے سجدہ کیا ہے مسجد نبوی میں سجدہ کروں گا. میدان کربلا میں نانا جان یہاں آپ کا سجدہ، وہاں میرا سجدہ، یہاں 72 تسبیحات، وہاں 72 شہید. آپ نے سجدہ کیا تو مجھے